علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں، اور بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حبس بے بصر کی ہے۔ محترم حضرات، آج ہم لوگ اس نورانی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، جس کو محفل خلافت کا بھی نام دیا جا سکتا ہے، اور ہمارے الحاج سید فراز محی الدین صاحب قادری قمیشی، الحاج عتیق احمد صاحب قبلہ، الحاج سید حضرت مولانا حبیب احمد صاحب الحسینی، ان تینوں حضرات کو اپنے اپنے شیوخ سے خلافت عطا ہوئی۔ اس عطائے خلافت پر ہم لوگوں نے چاہا کہ ایک تہنیتی مبارکبادی جلسہ منعقد کیا جائے۔ دنیا میں کسی کو کوئی بھی منصب ملتا ہے تو اس کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اگر سیاسی طور پر کسی کو کوئی مقام ملے تو اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے مبارکباد سے، جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے کثیر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سیاسی محفل اور ایک ہے مذہبی محفل۔ آج کی ہماری یہ محفل مذہبی محفل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خلافت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا۔ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال ربک، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے کہا، کس سے؟ فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک بات سمجھے، لفظ خلیفہ پہ بعد میں ایک دو باتیں ہوں گی۔ جس وقت اللہ نے یہ اعلان فرمایا نا اور فرشتوں سے کہا، تو کس لیے کہا تھا؟ اظہار کے لیے کہا تھا یا مشورے کے لیے؟ ہے نا، ایک تو اللہ کا کہنا فرشتوں کے سامنے یہ ہے کہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، یہ تو ظاہر کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مشورے کے لیے کہنا ہے کہ فرشتوں مشورہ دو، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اگر مشورے کے لیے تھا تو پھر فرشتوں کی طرف سے رد عمل کیا تھا؟ فرشتوں کی طرف سے رد عمل یہ تھا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، مولا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد بھی پھیلائے گا اور خوریزی بھی کرے گا۔ تو اگر مشورہ وہاں ہوتا تو شاید فرشتے خاموش ہو جاتے،
اور کہتے مولا اجعل ما شئتا، تو کر وہ جو چاہتا ہے. اور اگر مشورہ ہے تو پھر اتنی بات یاد رکھ لیں کہ ہر کام کے اندر مشورے کے بغیر کام کا کرنا ادھورا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے، پھر بھی فرشتوں سے مشورہ کیا، پھر بھی فرشتوں سے فرمایا. اچھا ایک بات سمجھیں، غور کریں آیت کریمہ پر. اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی خبر دے دی گئی، لیکن جب تخلیق نہ ہوئی تھی تو پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ فرمانا ہماری عقلوں کے مطابق، ورنہ قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، تو فرمانا چاہیے تھا انی خالق فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر پیدائش کا ذکر نہیں بلکہ بنانے کا ذکر کیا، بنانے کا ذکر فرمایا. کس لیے؟ کہ علم الہی میں تخلیق آدم علیہ السلام موجود تھی. اب یہاں پر خلافت آدم علیہ السلام کا اعلان فرمانا، فرشتوں کو یہ بتانا تھا کہ اب وہ جنات کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، اب باقی اگر کوئی حکومت کرنے والا ہے تو وہ انسان ہے جس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ خلیفہ بنایا کس لیے جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اصل، میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہیں پتہ چلے کوئی آدمی اس کا فالودہ بنا دے، باریک مسئلہ ہے نا حضرت. کوئی اصل اگر کمزور ہو، کسی کام کو پورے طور پر نہ نبھا رہی ہو، تو وہ اپنا ایک نائب بناتا ہے کہ میری یہ مدد کرے گا اور میرا کام آگے بڑھے گا. اصل جو ہے کسی کو اپنا نائب بنا رہا ہے، کس لیے؟ کہ میں اکیلا نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا یہ جو میرا نائب ہے ساتھ دے گا، کام آگے بڑھے گا. اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، وہ کسی بھی کام میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. دوسرا پہلو، جب اصل کہیں جانے لگے، غائب ہو جائے، اصل جب غائب ہو جائے تو پھر یہ خلیفہ کام کرتا ہے، نائب کام کرتا ہے نہیں؟ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کہیں چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو مطلب یہ نائب ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. کیوں؟ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں، وہ کنٹرول کرتا ہے. یا کسی بادشاہ کا کوئی نائب ہے تو وہ بادشاہ چلا گیا کہیں کو تو نائب کے ہاتھ میں سب کچھ دے کے چلا گیا. تو اب یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی پاک ہے کہ وہ کہیں غائب ہو جائے اور اس کا خلیفہ اس کی جگہ کوئی کام کرے غیبت کی بنیاد پر. تیسرا پہلو، اصل مر جائے، اصل ختم ہو جائے، مر جائے، باقی نہ رہے تو پھر خلیفہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے، خلیفہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حی و قیوم ہے، وہ تو موت سے بھی پاک ہے، وہ تو موت سے بھی پاک ہے. پھر اس نے جو خلیفہ بنایا کس لیے؟ نہ اس سے مدد لی جا رہی ہے، نہ اللہ غائب ہے کہ اس کی غیبت پر جو ہے وہ کام کرے، اور نہ ہی کیا اس کو موت ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو پھر یہ خلیفہ بنایا کیوں گیا؟ سمجھ رہے نا آپ حضرات میری بات؟ اصل چوتھا پہلو ہے، چوتھا، اس کو حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان شیخوں کو بیان کیا ہے. چوتھا پہلو یہ ہے
کہ خلیفہ بنایا. اچھا میں آپ کو ایک مثال دے کر بتا دوں. ایک ہوتی ہے آگ. انسان چونکہ اس کے عنصر میں ایک شے آگ بھی داخل ہے، تو اب آگ سے براہ راست یہ فیض نہیں لیتا ہے، حالانکہ آگ کی ضرورت ہے اسے. بھئی آپ حضرات جو کھانا بناتے ہیں نا، یہ کھانا بنانے کی حکمت کیا ہے کہ اس میں آگ کے اثرات رہتے ہیں، جو آپ کے اندر مادہ آگ کا پایا جاتا ہے نا، وہ اس کو تقویت دیتا ہے. ایک ہے آگ، توا رکھ دیا، آگ جلا دی، اوپر سے روٹی ڈالی، تو اب یہ توا بیچ میں آگ سے فیض لے رہا تھا، روٹی کو فیض دے رہا تھا، تب یہ روٹی آپ کی کھانے کے لائق بنی. یقین جانے خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے اللہ کی طرف، ایک ہاتھ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور ایک ہاتھ مخلوق کی طرف ہوتا ہے. وہ اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اب تم کو جو بھی لینا ہو براہ راست مجھ سے نہیں لے سکتے، براہ راست مجھ سے نہیں لے سکتے. اب ایک بات بھی سمجھیے، یہ لفظ جعل جو ہے نا، حضرت تنہا اس لفظ کو سمجھیں گے، میں جو بول رہا ہوں یہ جعل بسیط ہے. جعل بسیط پھیلا ہوا ہے، صرف وہیں تک نہیں رک گیا. بسیط کہتے ہیں پھیلے ہوئے، یہ بستر بسیط پھیلا ہوا ہے. تو اب یہ جعل جو ہے، انی جاعلن، یہ جعل بسیط ہے، پھیلا ہوا ہے. وہیں پر یہ ساری کی ساری خلافت ختم نہیں ہو گئی کہ آدم تم کو خلافت دی ہے اور اس کے بعد خلافت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. نہیں، آدم میں نے تجھے خلافت دی ہے، تو میرا خلیفہ ہے، اب آگے تو جس کو چاہے عطا کرتا رہے، آگے تو جس کو چاہے عطا کرتا رہے. تو اب آگے کی طرف آئیں. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اقبل آدم علی ابنہ شیث علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. بھئی پہلی خلافت رب سے جو ملی وہ حضرت آدم کو ملی، اور یہ فیض رسانی تھی، ادھر سے لینا ادھر کو دینا. وہ کہتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. اعلی حضرت کا ہے غالبا، ادھر اللہ سے واصل، ایک ہاتھ اللہ کی طرف ہے، ادھر سے لے رہے ہیں، اور ایک ہاتھ مخلوق کی طرف ہے، ادھر سے دے رہے ہیں. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا، دونوں طرف سے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی. ارشاد فرمایا یا اے بنیا انتا خلیفتی من بعدی. ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے شیث علیہ السلام، میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے. انتا خلیفتی من بعدی، میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا تو میرا خلیفہ ہے. حضرت شیث علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو میرا خلیفہ ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے. اللہ نے حضرت آدم سے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں پر بعض دوست لوگوں کے یہاں کیا ہے، جو لوگ خلافت سے بالکل الرجی رکھتے ہیں، چڑ ہے ان کو، وہ کہتے ہیں یہاں آدم علیہ السلام کا تو نام ہی نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، میں زمین میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں تم آدم علیہ السلام کو کہاں سے لے آئے؟ اعتراضات اٹھاتے ہیں. اور کئی لوگوں کے اس پہ اعتراضات میری نظر سے گزرے بھی.
لیکن یقین جانیں یہ آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، یہاں حضرت آدم ہی کی خلافت ہے۔ جتنے بھی امت کے افراد رہے ایمان والے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، اور جو انکار کرتا ہے وہ قرآنی آیت کا انکار کرتا ہے، پھر اس سے ایمان کا تعلق کوئی باقی نہیں رہتا۔ ایک ہوتی ہے خلافت نبوت، سمجھ رہے ہیں، نبوت کی خلافت، اور ایک ہوتی ہے خلافت ولایت، ایک ہوتی ہے خلافت ارادت۔ آگے جانے کے بعد اس کی تقسیم میں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا، لیکن یہاں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ کون سی خلافت تھی؟ کیا ان کو صرف یہی خلافت ارادت تھی؟ کیا خلافت ولایت تھی؟ ایک نبی دوسرے نبی سے مخاطب ہے، اور ایک نبی دوسرے نبی سے مخاطب ہے، اور فرما رہا ہے اے میرے بیٹے انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے، میرا خلیفہ ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فَخُذْهَا بِإِمَارَةِ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، فرمایا اے بیٹے اس خلافت کو تقوی کے تاج کے ساتھ اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہنا، تقوی کے تاج کے ساتھ اور محکم یقین کے ساتھ اس خلافت کو پکڑے رہنا۔ وہ خلافت کیا تھی؟ سب سے پہلے حدیث کے آگے کے جملے سنیں، حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف ایک جملہ آپ حضرات کو دے کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تقوی کا تاج کیا تھا؟ یہ محکم یقین کیا تھا؟ ارشاد فرمایا فَلَمَّا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے شیخ سن لے، جب جب تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ فَخُذْهَا، ارے مضبوطی سے تھام لے شیخ، اس خلافت کو مضبوطی سے تھام لے۔ خلافت جو ہوتی ہے نا، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، مضبوطی سے تھامی جاتی ہے، تب وہ خلافت ہوتی ہے۔ اگر رسمی طور پر تھامی جائے تو حق خلافت ادا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ آگے آئیں، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو خلافت دی۔ اب اس کے بعد آئیں، حضرت آدم نے تو صرف ایک خلافت دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے صرف ایک خلافت دی، مگر میرے اور آپ کے آقا، جہان کے داتا حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو خلافتیں بانٹی ہیں نا، اگر شمار کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی آگے چلی جائے۔ رسول کائنات کی سب سے پہلی خلافت خلافت باطنی ہے، خلافت روحانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خلافت سری ہے، ایک ہی کے نام لے رہا، خلافت باطنی ہے، یہ وہ عطا مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے نا، عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں جگر جگر ہوتا ہے، دیگر ہوتا ہے۔ یہ تمام تر خلافت باطنی بس وہ جگر ہی کے حصے میں آئی، وہ جگر ہی کے حصے میں آئی۔ خلافت باطنی کیا ہے حاجی صاحب؟ یہ نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا وہ سرچشمہ ہے جس سے نہ صرف دین حق کے روحانی کمالات اور باطنی فیوزات کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ اس سے ولایت، قطبیت، غوثیت، ابدالیت، مجددیت اور مصلحیت کے چشمے پھوٹتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس خلافت میں جب تقسیم ہوتی ہے نا، خلافت باطنی میں جب تقسیم ہوتی ہے، دین کی بھی حفاظت، اتنی بات سمجھتے جائیں،
میں جتنی بھی اقسام خلافت آپ کو پہنچاؤں گا ہر ایک میں ایک دوسرا پایا جاتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لیں کہ خلافت باطنی میں خلافت باطنی سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب چیزیں خلافت باطنی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا سب سے پہلا۔ میں خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ بالفصل کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف لفظ خلافت پر بول رہا ہوں، وہ کسی اور دور میں انشاءاللہ الکریم کوئی موقع آئے گا تو ہم لوگ بات کریں۔ رسول کائنات نے خلافت دی، اور خلافت دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ یوں تو سارے صحابہ کے لیے انشاءاللہ الکریم خلافت ظاہری کا، جب میں آپ حضرات کو خلافت ظاہری کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا تو اس میں سارے صحابہ کے تعلق سے بات ہوگی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب خلافت باطنی کی ابتدا ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ خلافت کی ابتدا فرمایا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، اور ایک بہترین جملہ میں اس کے ترجمے میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر دوں، فرمایا جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے، اس کا علی مالک ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں سے جب خلافت باطنی کی ابتدا ہوئی، وراثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملی، تو اب کیا ہوا؟ حضرت علی کی بارگاہ میں حضرت حسن بصری حاضر ہو گئے، حضور آپ کے پاس میں تو باطنی فیوز کا دریا بہ رہا ہے، لہٰذا ہم کو بھی کچھ عطا کیا جائے۔ امام حسن، امام حسین، حضرت حسن بصری، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلیفہ نے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے۔ خلیفہ وہ ہے جس کا ہاتھ ایک لینے کی طرف ہو اور ایک دینے کی طرف ہو۔ رسول کائنات سے لینے والا خلیفہ مولا کائنات، اب مولا کائنات نے حضرت حسن بصری کو نواز دیا، فرمایا لے جاؤ، ہمارے یہاں سے صرف روٹیاں ہی تقسیم نہیں ہوتی کہ سائل آ جائے روزہ ہو اور ہماری 3 روٹیاں پکی ہوئی ہوں اور وہ تینوں کی تینوں مانگ لے ہم دے دیں۔ ہمارے یہاں سے روٹیاں بھی ملتی ہیں، ہمارے یہاں سے ادب بھی ملتا ہے، ہمارے یہاں سے تہذیب و تمدن بھی عطا کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں سے جہاں تہذیب و تمدن اور رزق جنم لیتا ہے، یا رزق جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے ولایت۔ فرمایا میں اپنی خلافت میں تم کو ولایت دے رہا ہوں۔ خلافت باطنی وہ ہے کہ جہاں سے ولایت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے غوثیت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے قطبیت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے مصلحیت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے ابدالیت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، اور جہاں سے مجددیت کے بھی چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اتنا یاد رکھ لیں، اگر کوئی مجدد ہے تو یہ خیرات ہے مولا کائنات کی دہلیز کی، اگر کوئی ولی ہے تو یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے اس خلیفہ اور داماد اور فاطمہ کے شوہر کے چوکٹ کی، حسنین کریمین کے قدموں کی برکت کی۔ ان کے یہاں گھر ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن جو بلڈنگیں بناتے ہیں روحانی، وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ قیامت تک اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ خلافت باطنی، انبیاء کرام علیہم السلام وہ ذوات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے تو پھر کل کی کل صفات ان کو، کل کے کل عطائیں ان کو، یا یوں کہیں کہ ان پر عطاؤں کی ایک عظیم بارش ہوتی۔ قرآن میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا اللہ نے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انا جعلناک، ہم نے بنایا ہے، انا جعلناک خلیفتاً، خلیفہ بنایا فی الارض، زمین میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خلافت عطا کی گئی، لیکن حکم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی،
لیکن حکم نہیں دیا، صرف ظاہر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کوئی حکم نہیں تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو جب خلافت دی تو ارشاد فرمایا اے داؤد انا جعلناک خلیفتاً، ہم نے تجھ کو خلیفہ بنایا۔ کہاں؟ فی الارض، زمین میں۔ اب ارشاد فرمایا فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد علیہ السلام اب ہم آپ کو حکم کر رہے ہیں، ہم آپ کو حکم کر رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کیا؟ بین الناس، فاحکم بین الناس، اب تم کیا ہے حکم جاری کرو، حکم نافذ کرو لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ تمہاری خلافت کے لیے ایک ذمہ داری یہ سونپ دی گئی کہ تم اب دین کا حکم دو، حق کے ساتھ دو، دنیا کا حکم دو، حق کے ساتھ دو، اور یوں کہو کہ تم جو بھی حکم دو ایسا حکم دو جس سے اللہ راضی ہو۔ خلافت اللہ نے دی ہے، تو اب تمہارا جو بھی حکم ہو رضائے الہی کے لیے ہو، تمہارا جو بھی حکم ہو رضائے الہی کے لیے ہو۔ یاد رکھیں انبیاء کی وہ خلافتیں اولیاء اور آج کل کے صلحاء کے لیے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کا خلیفہ بنتا ہے اس کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی دھجیاں نہ اڑائے۔